شوگر کے مریض روزہ رکھیں تو ان کے لیے بہت مشکلات ہو جاتی ہیں. ان کی طبیعت خراب ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے کیونکہ انہیں دوائیوں اور انسولین کی بہت ضرورت پڑتی ہے. ظاہر آپ نے ایک شوگر لیول مینٹین کرنا ہوتا ہے تو کیا کیا جائے, غذاؤں میں بھی تبدیلی کی جاتی ہے اور دوائیوں کو کس ٹائم پہ لیا جائے, تو یہ اگر چیزیں ڈسکس ہو جائیں تو شوگر پیشنٹ کے لیے بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو چلیں ہم اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. شوگر کے مریض کس طرح روزہ رکھیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرینالوجی ڈاکٹر عاقبہ سرفراز. تھینک یو سو مچ. آپ کا نام آئی ہوپ میں نے کریکٹ پروناؤنس کیا. بالکل صدق. بہت شکریہ آپ کا. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور جو ڈائبٹکس پیشنٹ ہیں وہ بڑے کنسرن رہتے ہیں, روزہ رکھنا بھی چاہتے ہیں اور صحت جو ہے وہ اس کی اجازت سم ٹائمز نہیں دے رہی ہوتی. کیا کیا جا سکتا ہے, بیٹر آپشن کیا ہے ان کے پاس؟ تھینک یو صدق فار انوائٹنگ می اینڈ دس از سچ اے ہاٹ ٹاپک. اب جیسے رمضان ہے اور بالکل سر پر ہے, رمضان کی آمد ہے, تو بہت سارے ڈائبٹک پیشنٹ سب کا کنسرن ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم روزہ کیسے رکھیں. اچھا, اس میں بھی ہر پیشنٹ ایک انڈیویجول ہوتا ہے اور اس کو اس کے لحاظ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو موسٹ آف دا ڈائبٹک پیشنٹس اگر ان کی ذیابیطیز بہت اچھی کنٹرولڈ ہے تو وہ روزہ آرام سے رکھ سکتے ہیں. کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ شوگر کا مرض کتنا پرانا ہے, آپ کن ادویات پہ ہیں, کیا آپ انسولین پہ ہیں, اور پلس کوئی پیچیدگی تو نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ کے ڈفرینٹ اسٹیجز ایگزیکٹلی, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پیشنٹ لو رسک ہے جو آرام سے روزے رکھ لیتے ہیں, گرین زون میں ہیں, کچھ ہیں جو ماڈریٹ رسک میں ہوتے ہیں جس میں روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں, جو آپ نے کہا جو گرین زون وہ کون ہوتے ہیں؟ گرین زون وہ والے ہوتے ہیں جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں جن کی ڈائبٹیز بہت زیادہ پرانی نہیں ہوتی, ان میں پیچیدگیاں کوئی نہیں ہیں, وہ ٹائپ 2 ڈائبٹک پیشنٹس ہیں اور وہ ان میڈیکیشنس پہ ہیں یا ان ادویات پہ ہیں جو بہت تیزی سے شوگر کے لیول کو ڈاؤن نہیں کرتی, وہ گریجولی کام کرتی ہیں آہستہ آہستہ. تو وہ پیشنٹس آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں, وہ گرین زون میں. اوکے, اچھا, اب فار انسٹنس روزہ رکھنا ہے, کسی پیشنٹ ہے اس کو شوگر ہے, اس کو روزہ بھی رکھنا ہے, اور زون سے ہٹ کے جنرلی اگر ہم بات کریں غذا کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں, خوراک میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی جائیں جس سے وہ ایک مطلب کا جسم بھی متوازن رہے اور ہیلدی طریقے سے وہ نارملی روزہ اپنا مکمل کر لیں. افطار اور سحری بس یہ 2 ٹائمز ہوتے ہیں جس میں آپ کھانا پینا یوزلی ہم کرتے ہیں. سحری ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو غذائیت ہے. اب ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن ہے کہ بہت آئلی کانٹینٹ ہو, بہت زیادہ پراٹھے ہوں, کاربس ہوں بہت زیادہ, تاکہ وہ پیٹ بھرا ہوا رہے. سحری میں ان چیزوں کی استعمال کریں جیسے آپ چپاتی لے لیں یا آپ جو کا دلیا لے لیں, ٹھیک ہے. اچھا, سم ٹائمس چونکہ ہمیں وہ جو ہائی فائبر ڈائٹ ہے, نشاستہ کم ہونا چاہیے, فائبر کی کوانٹٹی زیادہ ہونی چاہیے, بیکاز وہ آہستہ آہستہ ایبزارب ہو کے آپ کو پورے 16 گھنٹے کی غذائیت دے رہا ہے. تو اس میں جو کا ایگزیکٹلی جو کا دلیا ہو یا آپ کی چپاتی ہو جائے. چپاتی پہ سحری میں بھلے آپ ہلکا سا آئل لگا لیں, فل پراٹھا نہ ہو. پروٹینس میں آپ کے پاس پروٹین کی سورس میں یوگرٹ ہے, دہی ہے, یا آپ انڈا لے لیں, 2 انڈے کی سفیدی کا آملیٹ بنا لیں, یا پھر کوئی آپ سبزی کا سالن جو استعمال کرتے ہیں, بالکل چکن از اے پروٹین تو وہ بھی لے سکتے ہیں. قیمہ, کچھ لوگ قیمے کا بہت استعمال کرتے ہیں سحری میں, تو قیمہ لے سکتے ہیں, از اے سورس آف پروٹین. اینڈ دین جو بھی آپ چائیں یا دودھ لینا چاہیں. کیفین کا استعمال بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے, بیکاز وہ ڈی ہائیڈریشن کرتا ہے, سم ٹائمس یورین زیادہ آتا ہے تو ڈی ہائیڈریشن کے چانسز ہوتے ہیں. تو چائے لے لیں, مطلب وہ غذا کھائیں جن سے آپ کا شوگر اسپائک نہ ہو. اچھا, لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ٹریڈیشن بھی ہے, جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کی ٹیبل سب جو سجی ہوتی ہے پکوڑوں سے, وہ جو میٹھا لال شربت ہوتا ہے اس سے, اور ایگزیکٹلی آپ کو بڑا ریفریشنگ فیل ہوتا ہے وہ شربت بھی. لیکن وہ شوگر پیشنٹ کے لیے خاص طور پہ کتنا نقصان دہ. سب سے پہلی بات یہ, جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں نا تو ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ میانہ روی سے رہیں. کیوں؟ جتنی آپ کی ڈائبٹیز ویل کنٹرولڈ ہوگی اتنا آپ پورے 30 یا 29 روزے جتنے بھی ہیں بہت آرام سے رکھ لیں گے. ہمارے ہاں چونکہ افطار فل آف فرائیڈ آئٹمس ہوتے ہیں, وہ کٹ ڈاؤن ہونے چاہیے. پہلے مشروب سے شروع کرتے ہیں. ہمارے یہاں لال شربت یوزلی ڈائبٹک پیشنٹس کو, ایون اب کچھ شوگر فری جو ہے وہ شربت بازار میں اویلیبل ہیں جو یوزلی اوائڈ کرنے چاہیے. آپ کو ہائیڈریشن کے لیے لسی بنا لیں, ہلکا سا نمکین ٹچ دے کے, یا لیمونیڈ وہ بھی جو گھر کا لیمو پانی ہے, دیٹ از ناٹ بازار کا لیمو پانی جو پاؤڈر شفٹ ہوتا ہے. تو اس میں 1 سے 2 گلاس آپ وہ پانی لیں یا لسی لیں. اس کے علاوہ فروٹ چاٹ جس میں پھل شامل ہوں لیکن اس میں شکر یا چینی یا ملائی
एडिशनल वो चीज़ ना हो। सादी से कटे हुए फल की एक बाउल ले लें, चना चाट ले लें, डेट इज़ अ वेरी गुड सोर्स। खजूर का बहुत एक कॉमन सवाल होता है कि डॉक्टर साहब खजूर से रोज़ा खोलना है, तो बिल्कुल आप एक खजूर से रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खजूरों का इस्तेमाल शुगर लेवल को हाई करता है। और सदफ की एक बात रह गई कि पकौड़े समोसे कम क्वांटिटी में, जैसे आप एक आध समोसा ले लें, एक आध पकौड़ा ले लें, डेट इज़ एनफ। अफ्तार छोटा होना चाहिए, उसके बाद आप 1-1.5 घंटे बाद अपना एक प्रॉपर छोटा सा डिनर लें एंड देन यू गो फॉर तरावी। बिकॉज अगर आप उन अद्वियात में हैं जो शुगर को बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउन करते हैं, तो हो सकता है आप अफ्तार करके सीधा तरावी पे जाएं तो तरावी के दौरान शुगर डाउन हो जाए। तो एक छोटा सा तरावी पे जाने से पहले आप अपना छोटा सा डिनर या जौ का दलिया लेकर जाएं। अच्छा, ये अदर देन लाइक मैं नॉर्मल लोगों के लिए बात करूँ, नॉट जस्ट अबाउट शुगर पेशेंट, पानी का जो इंटेक है, हम लोग समझते हैं जिस सहर के टाइम पर जितना पानी है ना पी लें, जैसे हम कोई ऊँट है और हमारे अंदर पानी स्टोर हो जाएगा और उसके बाद सारा दिन हमारा बड़ा सुकून से गुजर जाएगा। ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है। ना इससे आपको हाइड्रेशन मिलेगी, बल्कि आप अगर आपने सोना है, कुछ लोगों की जॉब टाइमिंग्स ऐसे होते हैं, आपने ऑफिस जाना है, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी फील करते हैं। सहरी में पानी, जैसे कुछ लोग होते हैं 3-4 ग्लास 1 लीटर पानी आप पी लेंगे तो फिर आपकी टमी, जो आपका स्टमक है, वो आपके फूड को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि सहरी में पानी पी लें जो पूरे 16 घंटे काम करेगा, ये गलत है। अच्छा, अफ्तार और सहरी के दरमियान में जो आपका दरमियान का टाइम है, उसमें आप अपनी वाटर क्वांटिटी पूरी करें, उसमें आप अपने आप को हाइड्रेट करें, बिकॉज वो अफ्तार और सहरी के दरमियान में आप जितना पानी पी लें वो बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक मतलब मैं ये पूछ रही थी कि मतलब लोग ये करते हैं, सहरी भी कर ली, साथ में पानी भी पी लिया, तो वो भी खाने के ऊपर पानी पीना, ये भी बड़ा नुकसान है। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ ना कि फिर वो आगे जाके सहरी के बाद उनको प्रॉब्लम करता है। फुलनेस का एक इफेक्ट आता रहता है और वो फिर चीज़ें हजम नहीं होती। ये तो सहरी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पानी की इज़ नॉट एडवाइजेबल। 1 से 2 ग्लास आपके बहुत हैं। अब रमज़ान एक मुकद्दस महीने, हर किसी की कोशिश होती है कि रोज़े रखें, वो भी सारे रोज़े रखें, लेकिन ज़ियाबतीज़ के मरीज़ों के लिए किन हालात में रोज़ा रखना मुनासिब नहीं है, ये आप बताएं। जैसे मैंने अभी बात की थी ग्रीन, येलो और रेड जोन की, तो जो रेड जोन वाले पेशेंट हैं उनको रोज़ा रखना एडवाइस नहीं होता। उसमें वो पेशेंट हैं जिनको दिल का मसला है, अच्छा, दिल के अटैक हो चुके हैं, या उनको फालिज के अटैक हो चुके हैं, या गुर्दे खराबी की तरफ है, या डायबिटीज़ की कोई पेचीदगी है, कंडीशन है, एग्जैक्टली, उनमें अलाउड नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं चलता, उनकी शुगर डाउन हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस। शुगर डाउन होती है और उनको पता नहीं चलता, उसमें बड़ा हाई रिस्क है। तो ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें रोज़ा रखना अलाउड नहीं होता या तजवीज़ हम नहीं करते। हमेशा पेशेंट को रोज़े की एडवाइस देने से पहले आप उससे ये पूछ लें कि आपका पहला रमज़ान का एक्सपीरियंस कैसा था। क्या आपने पहले रमज़ान में बहुत अच्छे तरीके से रोज़े रखे थे, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आई थी। तो ये सब चीज़ें आपकी स्टेप बाय स्टेप काउंट होती हैं। राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर आकिबा सरफराज, आपने बहुत हमें मुफीद बात दी, और ना सिर्फ शुगर पेशेंट के लिए बल्कि हर इंसान जो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहता है, भाई एक तो मियाना रवि के साथ खाएं, दूसरे पानी का इंटेक आप रखें अफ्तार से सहर के दरमियान।